الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما سید نعمت اللہ حسینی صاحب، برادرم عتیق رضا صاحب، برادرم سید منان حسینی صاحب، برادرم یعقوب بیگ صاحب، سید نعیم صاحب، ظفر صدیقی صاحب، حبیب باقلکا صاحب، عبدالعزیز صاحب، دیگر برادران عزیز، مرحبا ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر جناب سمیع صاحب، عبدالسمیع صاحب، دیگر حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ اور ہم یہاں پر جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ مقصد آپ کے سامنے اجاگر کیا گیا۔ آقا نامدار و نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ آتا ہے تو الحمدللہ سارے عالم اسلام میں جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں کیا بچے کیا بڑے، بلکہ بچے زیادہ گنگنانے لگتے ہیں آقا سید عالم کے ترانے اور نعتیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کل ہی کی بات ہے کہ دیر رات میں جب گھر پہنچا تو ایک صاحب ملاقات کے لیے موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، آئے ملاقات کیے اور مجھ سے بغل گیر ہوئے اور کہنے لگے کہ صاحب جب راستوں سے ترانوں کی گاڑیاں جا رہی ہے، شاہ طیبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ، میرے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ، تو جسم میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جا رہی ہے، ہمارے ایک اندر ہمارے کرنٹ دوڑنے لگا۔ اس قسم سے وہ خوشی کا اظہار کرے اور پھر الحمدللہ سونی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے جو کل الحمدللہ آقا کی میلاد کی ولادت باسعادت کی خوشی میں 3 کنٹل جلیبی پوری بستیوں میں بستی در بستی جا کر تقسیم کی گئی، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ الحمدللہ بڑا اچھا دیکھا کہ کوئی دکان کو نہیں چھوڑے، آ کے ہم سے مل کے آپ کے مارشلز والنٹرز پہنچا کر گئے۔ اور الحمدللہ آج بھی الحمدللہ ایک بائک ریالی نکلی ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میری صحت ساتھ دے یا نہ دے، جو کچھ بھی میرے ساتھ اپنے مسائل ہیں، لیکن میں بڑا فکر مند تھا کہ یہ جو ایک فکر لے کے ہم کام شروع کیے تھے کہ آگے کیسا چلے گا، کیا ہوگا، لیکن اس سال مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے کام لے رہا ہے، کہ وہ لوگ اپنے انداز سے جو کام کر رہے ہیں مسلسل، یعنی یہ سلسلہ چل پڑا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ بھی آپ کے ہمارے بڑوں کی فکر تھی جو آپ کو ہم کو ملی اور الحمدللہ اپن اس پہ کام کرنے لگے۔ ایک جملہ اور، سنی یونائٹڈ فورم جو کام کرتی ہے صوفی، اس کی ایک اور چیز میں جو محسوس کیا ہے، اور بھی بہت سے لوگ کام کرتے ہیں دنیا عالم میں کرتے ہیں اور یہ بات پہنچتی ہے۔ ہم نے یعقوب بیگ صاحب جیسے نوجوانوں کے معاملات اگر آپ دیکھیں تو ان کی ہم عمر لوگوں سے پوچھتے ہیں تو کیا بولتے تھے کہ 12 فات کا مہینہ، 12 فات آ رہی ہے، 12 فات کی نیاز ہے، لیکن آج الحمدللہ کسی کے نوجوان بچوں سے پوچھیں تو وہ لگے میلاد النبی۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، بڑی تبدیلی ہے، بڑی تبدیلی ہے۔ پہلے کے زمانے کے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو 12 فات 12 وفات کا جملہ اس کو بگاڑ کر انہوں نے 12 فات کر دیا، 12 وفات تھی وہ۔ تو الحمدللہ آج میلاد النبی کہا جا رہا ہے، بلکہ مسلمان تو مسلمان غیر بھی میلاد النبی کہتے ہیں، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ دوستو یہ صرف 2 جملوں کا تکرار نہیں ہے، بلکہ 2 عقیدوں کا آمنا سامنا ہے، 2 عقیدوں کا آمنا سامنا ہے۔ الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس کام کو خوب کریں، خوب کرتے چلے جائیں۔ یہ جو آپ کے درمیان میں حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یعقوب بیگ صاحب، ہمارے نعیم بھائی صاحب، ظفر صدیقی صاحب، یہ حضرات کی کوشش رہی ہے کہ اور بھی ہمارے جو بھائی ہیں، مجھے بھائی کا نام یاد نہیں ہے، عمران صاحب کی جو پرسوں بھی وہ تگل کنڈے پہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایسے محفلوں میں، ورنہ یہ سیاسی لیڈرز، قوم کے رہنما، یہ لوگ مصروف رہتے ہیں، بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے اوپر، لیکن اس میں بھی انہوں نے
ایسے کاموں کے لیے بھی وقت نکالا ہے اور اس میں تشریف لائے اور اس کا اہتمام کرے. وہاں پر بھی اہتمام کرے الحمدللہ, یہاں پر بھی آپ حضرات نے یہ اہتمام فرمایا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج ہم اگر ہمارے بڑے جو کام کیے اس کا نتیجہ آپ اور ہم نظر آ رہے ہیں, اور آپ اور ہماری جو ذمہ داریاں ہم کریں گے تو یہ نونہال بچے کل کے دن ان چیزوں کو سمجھیں گے اور اس کام کو آگے بڑھائیں گے. بنیادی طور پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ کو اس دنیا میں بھیجنا, جس تقریبی قرآن مجید کی آیت کی طرف ہمارے رحمت اللہ حسینی صاحب نے توجہ دلائی اور ایک مضمون بانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان فرمایا ہے اور اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارے محبوب کو تم نے بھیجا ہے, ہمارے محبوب کو تم نے بھیجا ہے. یہ بڑا احسان کیا, یقیناً اس پروردگار عالم کا بڑا احسان ہے کہ اپنے چہیتے کو آپ کے درمیان میں بھیج دیے. وہ آقا سید عالم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں باعث خلقت ہو شاہا, تم نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, رب نہ یوں مخلوق کرتا, لولا لما خلقت الافلاک کے جو مالک ہے, یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے میرے آقا سید عالم کے لیے. میرے آقا سید عالم نہ ہوتے تو یہ کائنات کیا ضرورت تھی بنانے کی, یہ معاملات چلنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک چھپا ہوا خزانہ ہے, ایک چھپا ہوا خزانہ تھی. جب اللہ چاہا کہ میں جانا جاؤں, میری معرفت ہو, میری پہچان ہو, میری عبادت ہو, تو پھر آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے. اور یہ اس کائنات کی جو وجہ کائنات ہے وہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے, اور اس ذات مطہرہ کی ولادت باسعادت کی خوشی ہم کو منانا ہے. اور اس انداز سے کہ اللہ خود فرما رہا ہے قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کیا فرمایا اللہ نے؟ فلیفرحوا, جشن مناؤ, جشن مناؤ. جب اللہ کا فضل آ جائے, اللہ کی رحمت آ جائے تو اس پر خوب جشن مناؤ. اور یہ جشن کا ماحول پیدا کرنے کے لیے الحمدللہ سنی یونائیٹڈ فورم آف انڈیا آپ کے درمیان میں بار بار حاضر ہوتی ہے, اور آپ جانتے ہیں ان کے اغراض و مقاصد کیا ہے کہ تمام اہل اسلام کو جوڑا جائے, اہل اسلام کو ملایا جائے, نفرتوں کو محبت میں ڈھالیں گے ہم, آؤ سب کو گلے سے لگائیں گے ہم, شاہ طیبہ کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ, میرے آقا کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ. یہ ماحول بناتے ہوئے انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کو میری دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ صبح کے سارے نکلے گھروں سے, اور انشاءاللہ تعالی ایک رخ پر, کیونکہ اس کے اندر اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے, اسلام میں اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے. وہ اجتماعیت کے لیے آپ کو اور ہم کو توجہ دینی ہے, اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک راستے کا انتخاب کیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے الحمدللہ جشن یہاں پر بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی الحمدللہ جو آپ حضرات نے اہتمام کیا ہے یہ جشن کا ماحول ہے, یہ ماحول جشن کا ہے کہ الحمدللہ آپ اور ہم بیٹھے ہیں, روشنی کی گئی ہے, اور آقا سید عالم کے ترانے پڑے جا رہے ہیں, ان کی تعریف کی جا رہی ہے, ان کی سیرت بیان کی جا رہی ہے, حضور پاک سید عالم کی شام و سحر بیان کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کس انداز سے یاد فرمایا ہے, قرآن مجید میں کس پیارے انداز سے ذکر کیا ہے, کس پیارے انداز سے اپنے محبوب کا تعارف کروایا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے, سنایا جا رہا ہے. یہ بھی جشن کا ماحول ہے الحمدللہ. تو لیکن اسی جشن کے ماحول کو ہم چاہتے ہیں, یہی کوشش رہی ہے ہماری کہ اگر صرف یہ ماحول مصطفیٰ نگر کے اندر بنایا جائے بلکہ سارے کے سارے یکجٹ ہو کر میدانوں میں آئے, یکجٹ ہو کر میدانوں میں آئے, ایک ساتھ نکلیں گے تو وہ خوشی کا منظر ہی کچھ اور ہوگا. جیسے الحمدللہ آپ میں سے کئی حجاج ہیں جو حج کر تشریف لائے ہیں, تو آپ حج کے موقع پر جب دیکھتے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کا ایک سمندر ہے, انسانی سمندر ہے جو چلا جا رہا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک
لك لبيक إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक। जब ये आवाज़ा लगता है, लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ कहने कहाने की जरूरत नहीं होती, बेसाख्ता लोगों के आंखों से आंसू निकल जाते, गिरिया उनके ऊपर तारीफ हो जाती है, और वो अल्लाह के बंदों को, मुसलमानों को, अहले इस्लाम को, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का नतीजा है, मेरे आका सैयद आलम की दी हुई दावत का नतीजा है कि आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से दावत दी है, तो आज मुसलमान लाखों में निकल आए हैं और अल्लाह को पुकार रहे हैं। वो आका सैयद आलम की विलादत के मौके पर आपकी हमारी एक कोशिश है, हर मुसलमान की एक कोशिश है, सुन्नी यूनाइटेड फोरम सूफी की यही कोशिश रही है कि सारे के सारे मिलकर जब निकलेंगे, बखुदा मैं आपसे अर्ज करूं कि कई ख़वातीन मुझसे मुलाकात करती है तो कहती है, कई ज़ईफ हजरात मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि हम शिरकत तो नहीं करते हैं, लेकिन हम सिर्फ इन जुलूस को देखने के लिए, मुसलमानों को जो आका सैयद आलम की मिलाद का जश्न मनाते हैं, वो देखने के लिए हम अपने मेहमानों के घर आते हैं, सड़कों के किनारे आकर खड़े हो जाते हैं और सिर्फ देखते रहते हैं कि किस प्यारे अंदाज से मुसलमान निकल रहे हैं, और निकल भी रहे हैं। जनाब वाला आप जानते हैं कि 4 रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, 4 दोस्त जमा हो जाते हैं, तो लोगों के अंदर मिजाज में, कैफियत में तब्दीली आ जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे आका सैयद आलम के दीवाने जब इकट्ठा होते हैं, और हजारों में नहीं लाखों में इकट्ठा होते हैं, तब भी उनके मिजाजों में इनकिसारी होती है, मिजाजों में तवाज़ु होती है। वो लोगों के साथ गमखारी करना चाहते हैं, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, लोगों को तोहफे पेश करना चाहते हैं, चाहे वो चॉकलेट की शक्ल में हो, चाहे वो मिठाई की शक्ल में हो, चाहे वो शरबत की शक्ल में हो, लेकिन एक दूसरे को तोहफे देते हुए, किसी से कुछ ना हुआ तो पानी पिला देते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि आज से कई बरस पहले की बात है, यही मिलाद जुलूस था कि मैं देख रहा था कि हम जब दारुल शिफा की तरफ मुड़कर आगे बढ़ रहे थे मीरालम मंडी के रुख पर, तो एक साहब जो तरबूज का कारोबार करते थे, तरबूज की उनकी अपनी एक बन्नी थी जिस पर वो तरबूज काटे रखे थे, एक बर्फ का भी एक बड़ा सिल था, उस पर तरबूज जमे हुए थे और भी तरबूज उनके पास थे, तो वो बंडी ले जा रहे हैं, तो बच्चा उसका कुल सरमाया के सुबह गए, किसी बाजार से खरीदे होंगे, वो सारा कुछ लगाया, और आज शाम उससे जो कुछ कमाई होगी उससे उनकी हंडी भी चलेगी, उनकी बीवी बच्चों के लिए सारे कुछ अखराजात उसी से चलना था, घर का खर्चा उसी से चलना था, घर का खाना उसी से चलना था। लेकिन अल्लाह उनके जज्बे को सलामत रखे, जरूर व जरूर इसकी जजा मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह उन्हें देगा कि उन्होंने क्या किया कि वो जब देखे कि आका के दीवाने आ रहे हैं, आका के दीवाने आ रहे हैं, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह लगाते हुए आ रहे, तो वो सारे का सारा तरबूज बांटने लगे, इतना बांटा अल्लाह का बंदा कि बंदी खाली हो गई। तो जब मैं दूर से वो देखते हुए नजारा आ रहा था, तो मैंने भी थोड़ी देर के लिए वहीं पर, लोग जहाँ रुक जाते हैं तो नारे भी लगते हैं, मामला भी चलते रहता है, और कुछ साथी को खाने में भी मसरूफ हो जाते हैं, कोई पानी पिलाता, कोई कुछ करता है। तो फिर वो जब पूरी उसकी बंडी खाली हो गई, तो फिर मैं करीब जाकर उनको दुआएं देते हुए उनसे बगलगीर हुआ, उनसे मोहब्बत से बात करते हुए अपने जेब से कुछ निकाल कर उनके हाथ में दिया। लेकिन वो अल्लाह का बंदा जो बंदी धकेलने वाला है, लेकिन उसके आंख भर आए और कहने लगा कि नहीं, ये मेरे आका की मिलादत का मसला है, ये मिलादुन नबी का जश्न है, मुझे भी इस जश्न में हिस्सा लेने का हक है। उसका कहना था कि मेरे ऊपर एक अजीब सी रिक्कत तारी हो गई, और फिर मैं अपने आप को बड़ा जब्त करते हुए वहां से बगैर किसी से कुछ कहे कि आगे बढ़ गया। तो बिरादरान अजीज, ये कैफियत हमको देखने को मिलती है। सारे गुज़िश्ता की बात है कि मैंने, और जब 4 मीनार से हम आगे बढ़ रहे थे, तो मेरे एक साथी ने मुझे तवज्जो दिलाई है, अहमद भाई ने ये तवज्जो दिलाई कि पाशा जरा इधर देखे। पहले जब उनकी तवज्जो पर देखा तो मामला क्या है कि साथ एक जो बंडी होती है, 4 पहियों की जो बंडी होती है, उसके ऊपर मेवा वगैरह डालकर ढकला जाता है, उस बंडी को इतनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है, इतनी खूबसूरती के साथ सजाया गया। एक छोटी सी बच्ची है, बमुश्किल उसकी उम्र होगी, मैं समझता हूँ 3-4 साल की उम्र होगी बमुश्किल, वो उस बच्ची को भी खूब उसको सजाया गया, उसको पूरा मेकअप करके, अबराश लगाकर, गुड़िया बनाकर लाकर उसमें बिठा लिया, और वालिद है ये उस बंडी को लेकर आगे बढ़ रहे और जश्न में हिस्सा ले रहे।
اچھا یہ صرف بندی کی سجاوٹ نہیں ہے بلکہ اس غریب کا جو جذبہ ہے رات بھر محنت کی ہوگی. وہ آسان نہ تھا اتنی بندی کو سجایا جانا کہ کتنی محنت کی ہوگی کہ رات بھر بندی کو سجایا, کہاں سے مالیہ لایا اس دن کے لیے کہ بھئی مجھے میلاد کا جشن کرنا ہے, میرے آقا کی ولادت پر مجھے بھی حصہ لینا ہے, مجھے بھی اس میں شرکت کرنا ہے. اور بچی کو سجا کے کوئی دیکھ رہے نہیں, کوئی سب اپنے اپنے جشن میں بڑی بڑی کاروں میں لوگ آئے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آئے ہوئے ہیں, نوجوان موٹر سائیکلوں پہ ہیں, پیدل جانے والے پیدل جا رہے ہیں, لیکن وہ ایک اللہ کا بندہ ہے اپنی بچی کو بٹھایا ہوا ہے اور بہت اچھی نفیس انداز سے اس نے بندی کو سجایا تھا. تو یہ چیزوں کو دیکھنے کے بعد دوست یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سمجھ میں آتی ہے, لیکن جب یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دل بھر آتا ہے کہ آج بھی میرے آقا کی امت کا اپنے آقا سید عالم سے جو رشتہ اٹوٹ ہے, جو وابستگی ہے, اسی کو مزید اجاگر کرنا ہے, اسی کو گھر گھر پہنچانا ہے, فرد فرد تک یہ بات پہنچانی ہے آپ کو اور ہم کو, تاکہ ہر مسلمان بھائی کے گھر میں میرے آقا کے ترانے گائے جائیں, پڑھے جائیں, بچے ہو, پکوان کرنے والی مائیں بہنیں ہو, وہ کھانا کھلاتے ہوئے پکاتے ہوئے بھی آقا سید عالم کی نعت گنگناتے رہے. چھوٹے بچے بھی ہیں تو نعت گنگنا رہے, بڑے بھی ہیں تو نعت پڑھ رہے. چار دوست آ گئے, چار بچیاں اکٹھا بیٹھ گئے تو وہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی بات ہو, کم از کم میلاد کے مہینے میں آقا سید عالم کی سیرت بیان کی جائے. جس کو جو واقعہ معلوم ہے وہ سنا دے, اور آقا سید عالم کی جس کو اللہ نے اچھی آواز سے نوازا ہے وہ آقا سید عالم کے نعتیں پڑھتے رہے, گنگناتے رہے, سنتے رہے, سناتے رہے. یقیناً یہ ضرور فائدہ دے گا, یہ عمل آپ کا ہمارا ضرور فائدہ دے گا. دوست دو باتیں آپ سے کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. وہ کیا بات ہے کہ اس سال انشاءاللہ تعالی ہم نے اپیل کی ہے, کہ اپیل ہے یہ کہ سارے کے سارے جتنے آنے والے حضرات ہیں پیدل تشریف لائے. وہ ان کے لاؤڈ اسپیکر کی گاڑیاں آ سکتی ہے, یا پھر جیسے کوئی حضرات بولے کہ نہیں دور سے آ رہے تو آ سکتے ہیں, وہ پابندی نہیں ہے کہ نہیں گاڑی پہ آنا ہی نہیں, پیدل آنا, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن آپ سے اپیل ہے کہ انشاءاللہ تعالی مجھ جیسا آدمی بھی قادری چمن درگاہ شریف سے 11 بجے نکل کر اور 2 بجے چار مینار پر پہنچے گا. چار مینار سے آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی راستے میں ظہر کی نماز ادا کریں گے ہر سال کی طرح اس سال بھی, اور پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے گلزار ہاؤس سے ہوتے ہوئے, مدینہ بلڈنگ سے ہوتے ہوئے, گئے پل سے, پھر سالار گنج برج سے ہوتے ہوئے, سالار گنج میوزیم سے گزرتے ہوئے, پھر وہاں سے دارالشفا سے ہوتے ہوئے, میرالم منڈی سے ہوتے ہوئے, پھر بی بی کے بازار سے ہوتے ہوئے مغل پورہ والٹا ہوٹل پر اختتام ہوگا. تو میں بھی انشاءاللہ ارادہ کیا ہوں, آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے ہمت دے, طاقت دے چلنے کی, تاکہ میں اتنا چل سکوں. تو میں چاہتا ہوں کہ پیدل چلے, اور پیدل چلنے میں بھی ایسے چلے کہ یہ آقا کے دیوانے ہیں جو ایک مارچ کر رہے. ارے جناب والا, آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کا صدر آتا ہے تو اس کے احترام میں لوگ بہت سی پریڈ کرتے ہیں, سارا کچھ معاملہ ہوتا ہے. ہم بھی سلامی دینا ہے اپنے آقا سید عالم کو, تو ہم چاہتے ہیں کہ دو جانب سے نوجوان چلتے رہے اور پھر بیچ میں صفیں بنا لیں, اور پھر تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر گیپ رکھتے ہوئے ہم ترانے پڑھتے ہوئے چلیں. انشاءاللہ تعالی بہت خوبصورت منظر نظر آئے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے جو اعتراضات ہیں, یا پھر وہ نوجوانوں کی گاڑیوں کی آوازیں ہیں, وہ پٹاخے ہیں, وہ گاڑیوں کو اچھالنا ہے, وہ سارا بند ہو جائے گا. پیدل پیدل آپ ہم چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آج نہیں کل نہیں پرسوں ہم رہیں یا نہ رہیں, لیکن آنے والے دنوں میں یہ جلوس پورے کا پورا پیدل ہو جائے گا. کچھ اب جیسا یعقوب بیگ صاحب جیسی شخصیت اگر پیدل چلے گی, ظفر صدیقی صاحب ماشاءاللہ, یہ وہ یہاں سے اگر 2 قدم بھی جانا ہے تو موٹر سائیکل پر جاتے ہیں, ویسی شخصیت بھی اگر میلاد کے دن پیدل چلنے پر آمادہ ہو جائے گی تو نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہوگا کہ بھائی ارے یہ اگر جا رہے ہیں تو ہم نہیں چل سکتے, ہم بھی چلیں گے. تو اس انداز سے آپ کو ہم کو پیدل چلنے کی کوشش کرنی ہے. الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ ایک اور بات ہے کہ میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے, نوجوانوں کی ماشاءاللہ کثرت ہے یہاں پر. تو 3 نومبر کو بمقام قادری چمن درگاہ شریف میں صبح 7 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے, جس میں آپ تشریف لا کر اپنے خون کا نذرانہ آقا سید عالم کے نام دے سکتے ہیں. اور آپ یہ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ خون کیا کیا جاتا ہے, تو الحمدللہ اس کے اندر مختلف ہاسپٹلز ہیں جو میلاد بلڈ بینک چلاتے ہیں, بلڈ بینک والوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کو خون دیتے ہیں, اور ان سے سال بھر فری آف کاسٹ خون لیتے ہیں. اور وہ خون کس کو
دیتے ہیں ہر ضرورت مند کو. آپ میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جو میں نہیں جانتا فون کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو خون چاہیے, بھائی لے لیجیے, ابھی جا کے لے لیجیے گا. اور پھر بعض آج میں کو ایک سوشل میڈیا پہ کسی نے ڈالے تو ایک ہمارے عزیز نے مجھے واٹس ایپ پر بھیجایا کہ بولے کہ بھائی خون تو لیا جا رہا ہے اور اپنے جیب گرم کیے جا رہے ہیں. میں مسکرایا, ہنسا, بولا چلو ٹھیک ہے. تو کوئی آدمی تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی اس کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں, اس کی ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں اور ہم ناراض ہوتے بھی نہیں ہیں, لیکن آپ لوگ ضرور دیں. یہ آپ کا دیا ہوا خون کینسر پیشنٹس کے کام آتا ہے. یہ آپ کا دیا ہوا خون وہ ہماری بچیاں جو ڈیلیوریز میں جاتی ہے, آج کل عورت بیٹیوں میں کمزوری زیادہ ہے, تقریباً ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دیا ہوا خون ڈائلسس پیشنٹ جن کے گردے خراب ہو جاتے ہیں ان کے لیے کام آتا ہے. یہ دیا ہوا خون اوپن ہارٹ سرجری والے ہو یا کسی بھی قسم کی سرجری والوں کے لیے کام آتا ہے. یہ دیا ہوا خون تیلیسیمیا ایک مرض ہوتا ہے جسم میں جو خون نہیں بناتا ہے ان کے لیے کام آتا ہے. تو آپ کا دیا ہوا خون رائے گا رہ جاتا ہے, بلکہ سال بھر سائیکل کی شکل میں چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, لوگوں کو دیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر آپ کو ہم کو توجہ کی ضرورت ہے کہ اس معاملے میں بھی میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ جو 3 نومبر کو اتوار کے دن صبح 7 بجے سے شام کے 7 بجے تک قاضی چمن درگاہ شریف میں ہو رہا ہے, اس میں ضرور بضرور حصہ لیں اور آپ اپنے دوست احباب کو بھی بھیجائیں, خود بھی تشریف لائیں. اور خون دینے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی خون دے دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, کیوں دیا جائے خون. دیکھیے صاحب, جو لوگ خون نہیں دیے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ کبھی آپ خون دیے ہو یا نہیں دیے, کہیں نہ کہیں دینے میں جھجک رہتی ہے اور یہاں ایک ماحول بنتا ہے. بچے جو آ رہے ہیں 18 برس کے کم عمر بچے بھی آگے جذبہ ہے کہ ہم خون دینا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر بول رہا کہ بھائی آپ 18 سال کے نہیں ہوئے, ہم آپ کا خون نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ کئی ایسی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو برقع پوش خواتین آتی ہیں اور خون دینے کی بات کرتی ہے. جب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا خون نہیں لیا جا سکتا ہے, آپ میں کمزوری پائی جا رہی ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے یا آپ کی سرجری ہوئی ہے, تو اس کے اوپر وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں دے سکتے ہیں, ہم خون برابر ہم خون دیں گے, لیجئے ہمارا خون. الحمدللہ یہ ہمارے آقا سید عالم کی امت کا جذبہ ہے, ان کے جذبے کو سلام ہے. آپ نوجوانوں سے میری خواہش ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.